قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ عربی کے الفاظ کہ جن کا اوریجن وہ 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، اس میں پھر 2 قسمیں ہیں. پہلی وہ کہ جن کا ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے وہ صرف حروف مادہ ہی پر مشتمل ہوتا ہے، 3 حروف مادہ پر مشتمل ہوتا ہے، ان کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اور دوسرے وہ کہ جن میں اضافہ جو ہے وہ پہلی ہی ماضی کی فارم سے شروع ہو جاتا ہے، ان کو مزید فی کہتے ہیں. یہ تو کانسیپٹ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ زائد حروف زائدہ کون سے ہوتے ہیں. سالتمونیہا، الیوم نسیتہا کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. تو یہ جو مختلف کلر ہیں صرف یہ ان کو برائٹ کرنے کے لیے، یہ ذرا پھیکا تھا تو میں نے نیلا استعمال کیا، وہ بھی پھیکا تھا تو پھر میں نے یہ بلیک استعمال کیا ہے، دوسرا یہ پرومیننٹ ہو گیا ہے. باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 9 ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز ہم نے بنائی کہ جو کامن سینس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ماضی کے صیغے کے اندر آغاز میں درمیان والے حرف پہ پیش ہو تو مضارع پہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر درمیان زبر ہے تو آگے بھی زبر ہی ہونی چاہیے. تو جو کیس ماضی کا ہوتا ہے وہ تو ضرور ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. مثلا یہاں ماضی میں پیش ہے، یعنی پہلا حرف زبر والا یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. اور اسی طرح یف اور لو، یف اور لو، یف اور لو یہ تینوں میں ہے. تو فرق کہاں پڑتا ہے؟ وہ درمیان والے حرف مادہ پر پڑتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کو آسان بنانے کے لیے بجائے یہ پوری کہانی بتانے کے کہ پہلا حرف زبر والا، دوسرا زیر والا، تیسرا ساکن، چوتھا ایسے، یوں کہنے کے بجائے فے این لام کو ایک بیسک روٹ کنسیڈر کر کے اس کا ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے. فے این لام کی جگہ جو ہے وہ فا این لام کی جگہ وہ حروف مادہ آ جاتے ہیں، اور حروف زائدہ جو کہ تو برقرار رہتے ہیں. زبر زیر پیش بھی جو اس لفظ کے اندر ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو 3 پاسبلٹیز ماضی کی وہ میں نے ورٹیکل لکھ دی ہیں، 3 مضارع کی وہ میں نے ادھر لکھ دی ہیں. اس کے بعد ہائپوتھیٹیکل یعنی فرض کرتے ہیں، یعنی جو یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ جو ادھر ہے ماضی اگر یہاں پیش ہے تو وہ پیش تو لازماً ایگزسٹ کرے گی. دیکھیے یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا، یہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ عربی زبان میں موجود نہیں ہیں. یعنی 9 ہائپوتھیٹیکلی 3 ضرب 3 بننی چاہیے، وہ ہم نے ہائپوتھیٹیکلی بنائی، لیکن بالفعل عربی زبان میں یہ پاسبلٹیز کہ کسی بھی ثلاثی مجرد میں ماضی کا صیغہ جو ہے وہ درمیان والے حرف کے یعنی عین کلمہ اس کو کہتے ہیں، پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ. تو عین کلمہ میں عین کلمہ جو ہے وہ ماضی والا ہو، پیش والا ہو، اور مضارع زبر والا ہو، یہ پاسبلٹی عربی زبان میں نہیں ہے. اسی طرح درمیان والا حرف جو عین کلمہ ہے وہ پیش والا ہو، اور مضارع جو ہے وہ عین کلمے کی زیر والا ہو، تو یہ بھی عربی زبان میں ایگزسٹ ہی کرتی پاسبلٹی. اور جہاں ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہے، یعنی یہ دیکھیے یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، اگر ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہو تو پھر تینوں پاسبلٹیز کرتی ہیں کہ جو مضارع ہے وہ پیش والا بھی ہو سکتا ہے، زبر والا بھی ہو سکتا ہے، اور زیر والا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ماضی جو ہے اس میں عین کلمہ زیر والا ہو تو پیش والی پاسبلٹی مضارع کی ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ 2 ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ 6 وہ پاسبلٹیز ہیں کہ جو ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. 9 ہائپوتھیٹیکل ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. جب آپس میں ایکسچینج جو ہوتے ہیں تو کامن سینس کیا کہتی ہے کہ 3 ادھر کے 3 ادھر کے ضرب کھائیں، 3 ضرب 3 9 ہونے چاہیے، لیکن 9 ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے. ہم نے فا لام سے تو کر لیے لیکن حروف مادہ میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو یہ 3 ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر یہ بھی لمبا پڑ رہا ہے کہ کہا جائے کہ جی ماضی جو ہے وہ عین کلمے کی پیش والا اور مضارع بھی عین کلمے کی پیش والا، اور ماضی عین کلمے کے زبر والا، مضارع عین کلمے کے. کیا کیا عربوں نے، گرامر والوں نے ایک بڑی آسانی پیدا کی ہمارے لیے.
وہ آسانی کیا تھی کہ انہوں نے ایک ایک ٹپیکل ایگزامپل لے لی اور اس سے اس کی پہچان بنا دی. تو یہ جو تھا پاسبلٹی، اس کی مثال انہوں نے لی کاروما یک رومو. کاروما یک رومو یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی ایک ایگزامپل ہے، لیکن اس ایگزامپل کو انہوں نے نام بنا دیا اس باب کا کہ کاروما یک رومو، گویا ایک باب ہے. اس کی مثالیں اور بھی ہوں گی، شرف یشرف، کاروما یک رومو، کاروبا یقربو، بعود یبعد، قریب ہونا، بعید ہونا، کریم ہونا، شریف ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہیں. لیکن اس باب کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ باب کاروما یکرومو، یا باب کاروما، یا آسانی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ باب کاف. سمجھائی بات؟ کہ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جو بھی ایگزسٹنگ پاسبلٹیز تھیں ان میں سے ایک ایک پاسبلٹی کو انہوں نے اسٹینڈرڈ بنا کر اسی کو اس باب کا نام دے دیا، باب کاروما. اور مزید اختصار کے لیے کاف اس کو کہنا شروع کر دیا. یہ میں بتاؤں گا اس کاف کا کیا فائدہ ہے. یہ جو پاسبلٹی تھی فعل یفعل، اس کے لیے انہوں نے جو اسٹینڈرڈ ایگزامپل لی وہ تھی نصر ینصر. اور اس کے لیے انہوں نے ایبریویشن نون استعمال کر لی. یہ جو پاسبلٹی تھی، یعنی دونوں حرف جو ہیں زبر والے ہوں، عین کلمہ ماضی میں بھی زبر والا اور مضارع میں زبر والا، اس کی مثال انہوں نے لی فتح یفتح، اور اس کے لیے انہوں نے ایبریویشن جو ہے اس کی فا کر دی. یہ جو پاسبلٹی تھی کہ ماضی زبر والا، مضارع زیر والا، اس کی مثال انہوں نے لی ضرب یضرب، ضرب یضرب. ایبریویشن اس کی ضاد ہو گئی. اچھا، ماضی زیر والا، مضارع پیش والا، یہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ماضی زیر والا، مضارع زبر والا. اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ایگزامپل عربی زبان میں سے گرامر والوں نے ڈھونڈی وہ کیا تھی؟ سمع یسمع. سمع یسمع. اور جو یہ کہ پاسبلٹی تھی کہ ماضی بھی زیر والا، مضارع بھی زیر والا، اس کی عربی زبان میں ایگزامپل ہے حسیب یحسب. دلچسپ بات یہ ہے کہ گرامر والوں نے اس کو سٹینڈرڈ بنایا قرآن مجید میں. یہ جو ہے خود ایگزامپل جو ہے حاسبہ کی، یہ باب ضربہ سے سمع سے آئی. یحسب الانسان، یحسب الانسان نہیں ہے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. تو وہ جو کسی شاگرد سے استاد پوچھ رہا تھا نا کہ جی میملز کون سے ہیں اور انڈے دینے والے بچے کون سے ہیں، تو ایک شاگرد بڑا شرارتی تھا، اس سے پوچھا استاد نے کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے دیتا ہے؟ کہنا سر اسے پتہ نہیں تھا. تو نے کہا سر شیر جنگل کا بادشاہ، ہمیں انڈے دے ہمیں بچے. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، وہ بے شک حاسبہ کرے، حاسبہ یاسب کرو یا حاسبہ یاسب کرے، اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن ویسے تو ہم عام حالات میں کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی بات کو ریٹین کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں ہماری مجبوری ہے، جو میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، کہ ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ حاسبہ یا حاسبو لینی پڑتی ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ اب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ سمجھ میں آ گیا بات کہ پہلی بات کیا کہ قرآن مجید کے یا عربی زبان کے 99% الفاظ ایک 3 حرفی مادے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 99% الفاظ 3 حرفی مادے سے نکلتے ہیں، اور پھر اس کی مختلف شکلیں جو ہیں بدلتی ہیں، اور ایک ایک مادے سے سینکڑوں الفاظ بنتے ہیں. لیکن وہ الفاظ بنتے ہیں کسی سیٹ پیٹرن کے تحت، ایسے ہی نہیں بن جاتے. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ اس کے زمانے میں اردو ہو یا انگریزی ہو، اس میں ایک مادے سے گنتی کے الفاظ بنتے ہیں. جانا مصدر ہے، گیا اس سے ماضی ہے،
تو اس کی کتنی فارمز ہیں؟ گیا، گئی، گئے اور گئیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسم فاعل بنے گا جانے والا، جانے والی. مصدر ہے جانا. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو عربی زبان میں کوئی لاکھ میں سے ایک لفظ ملے گا کہ جس میں کسی کا جو سنگولر ہے اس کا اور جو پلورل ہے اس کا آپس میں کوئی مادے کا تعلق نہ ہو. مثلا امراتن، عورت کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے؟ نسوتن اور نساؤن. ٹھیک ہے نا؟ امراؤن مرد کو کہتے ہیں، لیکن اس کا پیرلل لفظ رجلن بھی ہے اور جمع رجالن ہے. امراؤن سے کوئی جمع نہیں بنتی براہ راست. اس امراؤن کی جمع رجالن ہی شمار ہوگی. تو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ لفظ ملے گا اس طرح کا. لیکن انگریزی میں تو یہ عام چکر ہے. نو یہ ایک مادہ ہے، KNOW، نو. اسے کتنی فارمز بنتی ہیں؟ نو، نیو، نون، نوئنگ، اللہ اور نالج. اللہ اللہ خیر صلاح. یعنی نو اور فلسفے میں کہہ دیتے ہیں جاننے والے کو. انگریزی کا لفظ وہ نہیں ہے. کلاسیکل انگلش میں نو اور کوئی لفظ نہیں ہے. نوئنگ ہی یعنی جاننے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان میں کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے عین لام میم کا مادہ ہے، علم، جس کا مطلب ہے جاننا. اور اس سے ایک تو یہ اس باب سے آئے گا علم یعلم، اور علمہ سے اس کی پورے 14 صیغے بنیں گے. علمہ، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا. سمجھ گئے؟ اور اس کے مضارع کے بھی 14 صیغے بنیں گے. یعلم، تعلم، تعلم، علم، نعلم، یعلمان، تعلمان، 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 یعلمون، یعلمنا، تعلمون، تعلمنا اور تعلمین. 14 یہ بن گئے. اچھا، اب اس کے اسم فاعل بنے گا جاننے والا. وہ عالم فاعل کے وزن پر آنا ہے. دیکھیں نا، یہ ہے وزن فا. یہ 3 حرف ہیں. فاعل کیا ہے؟ اب اس وزن پر عین لام میم کو یہ تھا نا، فا عین لام، اس کی جگہ لائیں عین لام میم، تو کیا بن جائے گا؟ اسم فاعل عالم، جاننے والا. اس کے 18 فارمز آپ بنا سکتے ہیں. عالم، عالمن، عالمن، عالمان، عالمین، عالمین، عالمون، عالمین، عالمین، عالمتن، عالمتن، عالمتن. 3 عالمتان، عالمتین، عالمتین، عالماتن، عالماتن، عالماتن. اب اس کا پیسو وائس علما، اٹ واز نون. ٹھیک ہے جی، پیسو وائس ہو گیا. تو علما، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا. ٹھیک ہے جی. اور مضارع اس کا بنے گا یعلم، تولم، تولم، علم، نعلم، یعلمان، تولمان، 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 یعلمون، یعلمنا، تولمون، تولمنا اور تولمین. کتنی فارمز آپ نے خود بنا لی؟ 14 جمع 14 جمع 18 جمع 18. اور مضارع کے بھی 14 جمع 14 اور لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ اتنی فارم آپ نے بنا لی. اچھا، اب علم ہی سے متعلق بہت سی اور باتیں بھی ہیں. علم دینا، علم حاصل کرنا، انفارمیشن لینا، انفارمیشن دینا، یہ سب کیا ہے؟ علم کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ عربی میں سب کچھ یہ علم سے نکلے گا. کیا ہوگا؟ کسی کو علم مستقل بنیادوں پر ٹیچ کرنا، وہ کیا ہو جائے گا؟ علامہ یعلم. کسی سے لرن کرنا مستقل بنیادوں پر، وہ کیا ہو جائے گا؟ تعلم یتعلم. عین لام میم وہیں پر ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی بات انفارم کرنا. اب دیکھیں انگریزی میں ٹیچ ایک سیپریٹ لفظ ہے جس کا نو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لرن ایک سیپریٹ لفظ ہے جس کا نو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. معنی کے لحاظ سے تعلق ہے، لیکن شیپ اس کی لک اس جیسی نہیں ہے بالکل. اور انفارم اس کا کوئی تعلق نو کے ساتھ نہیں ہے. اور استعلام، انکوائر کرنا، یہ کیا ہے؟ کسی سے کوئی لینا. تو یہ سب باتیں علم سے، عربی میں سارے علم سے نکلیں گے، لیکن انگریزی میں نہیں نکلتے. اب یہی فن جو ہے اگر آپ کی گرفت میں آ جائے گا تو آپ کو عربی آ جائے گی. اور اگر
آپ کو فار ون ریزن اور اندر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ٹکرے مارتے رہیں گے، عربی شریف آپ کو نہیں آئے گی۔ آپ نے عربی زبان کی ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں مسلم ڈھونڈنا ہے۔ جو سٹینڈرڈ ڈکشنریز ہیں ان میں آپ ٹکرے مار لیں، آپ کو میم میں نہیں ملے گا۔ وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ سین لام میم میں ملے گا۔ سین میں ملے گا اس لیے کہ حرف مادہ سین ہے اس کا، سین لام میم۔ تو اس کی اہمیت آپ کیسے، یعنی دو طرح سے وہ گرامر والے جو ہیں وہ اس کو، ڈکشنریز والے جو ہیں اس کو بتاتے ہیں۔ شین را با ایک مادہ ہے، سمجھے؟ اب دو طرح سے گرامر والے بتائیں گے کہ اس کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہاں پر لگائیں گے زیر اور پھر بریکٹ میں لکھ دیں گے زبر۔ تو اس نے کیا بتایا؟ شریبہ یا شرابو، اس لیے کہ جو پہلا اور آخری حرف ہے اس کو جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں، سب میں زبر ہے۔ ادھر کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہے اور آخری پہ پیش ہے، یعنی ساری الٹرنیشن وہ عین کلمے پر درمیانی حرف پر ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ یہاں مادہ جب بتائیں گے تو درمیانی حرف کی وہ زیر جو ہے اس کو لکھ دیں گے، یعنی را کے نیچے، اور آگے بریکٹ کے اندر زبر ڈال دیں گے۔ یعنی زبر زیر پیش کا کیا طریقہ لکھنے کا؟ یہ زبر ہو گئی، یہ زیر ہو گئی اور یہ پیش ہو گئی۔ مضارع کو بیان کر رہا، سمجھائی بات؟ یا بعض ڈکشنری ایسے کرتی ہیں، وہ یوں کریں گی، اور بریکٹ میں سین لکھ دیں گی۔ یہ دیکھیے سین کہاں؟ یہ دیکھیے، یہ زیر اور یہاں زبر، شریبہ یا شربو۔ یہ دو طریقے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو سارے ابواب ہیں یہ آپ کو قرآن مجید کے محاورے سے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی میں جب 8ویں میں پڑھتا تھا تو اس میں ایک سوال ضرور ہوتا تھا، ماضی سے مضارع بنائیں، مضارع سے ماضی بنائیں۔ میرا خیال ہے کہ اکثر میرے ٹھیک ہوتے تھے، حالانکہ مجھے ابواب وغیرہ کا نہیں پتا تھا بالکل، اس لیے کہ قرآن مجید کا محاورہ جو ہے، وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا مضارع زبر والا ہے کہ زیر والا ہے، اور اس کا ماضی زبر والا ہے یا زیر والا ہے۔ تو اکثر جو قرآن مجید کی آیات 3-4 سبق جو ہے وہ قرآن مجید کے ہوتے تھے، 2-3 جو ہے وہ حدیث کے ہوتے تھے، تو اس سے ایک محاورہ سا بن گیا تھا اس وقت بھی، حالانکہ مجھے ابواب وغیرہ کا بالکل کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی پریشانی اس چیز کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہر لفظ کے بارے میں کیسے پتہ کریں گے کہ یہ کون سے باب سے ہے۔ اٹس ناٹ اے پرابلم۔ یہاں آپ کا عربی پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہوگا، وہ یعنی ماضی ہو یا مضارع ہو دونوں لکھے ہوئے ہوں گے، تو لہذا آپ سمپلی مطلب دیکھنا ہے تو آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو ڈکشنری آپ کو فردر گائیڈ کر دے گی کہ اگر مضارع وہاں لکھا ہوا ہے تو آپ کو ماضی پتہ چل جائے گا، اور ماضی آپ کے سامنے ہے تو مضارع پتہ چل جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے یہ نہ بھی پتہ چلے، یعنی ایز فار ایز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن از کنسرنڈ، اس کے لیے آپ کے لیے پریشانی کی اس میں کوئی بات نہیں۔ موٹی موٹی باتیں جو ہیں ابواب کے بارے میں جو ہے وہ یہ جان لیں کہ سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والے ابواب ہیں قرآن مجید میں عربی میں وہ یہ باب ہے، 1، 2 اور 3، سمجھے؟ سب سے زیادہ نصرہ، پھر سمعہ، پھر ضربہ، پھر فتح، اور یہ ریئر باب ہے، کم استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ کم استعمال ہوتا ہے۔ اچھا باقی سارے ابواب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایکٹس ہیں، موسٹلی یہ ایکٹس ہوتے ہیں، کام، لہذا وہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی فعل کی تعریف اگر آپ کو اردو گرامر میں اور عربی بھی شروع میں ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کلمہ کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا وقت کی قید کے ساتھ پایا جائے، تو یہ ہونا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے، کروما یا کرومو، باعزت ہونا، شریف ہونا، قروبا یا قروبو، قریب ہونا، بعودا یا بعودو، دور ہونا۔ تو اب یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے نا، لہذا یاد رکھیے گا کہ اس باب کا اسم فاعل کوئی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ صفت ہوگی کریمن،
شریف، بعید، قریب، یہ صفات ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب پھر ایک نقطہ وہ اسی سٹیج پر نوٹ کر لیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے منتخب نصاب میں جو شرک کی بحث پڑھی تھی، یاد ہے؟ شرک فی صفات کا اندیشہ زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہی استعمال ہوتے ہیں الفاظ اور غیر اللہ کے لیے بھی، تو کیسے بچتے ہیں آپ اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح ذاتی ہیں، his own، جبکہ غیر اللہ کی صفات عطائی ہیں. اور عطائی سے مراد انگریزی میں بتائیں کیا ہو گیا؟ given، bestowed، granted. ٹھیک ہے جی. دوسرا فرق کیا تھا؟ دوسری غیر اللہ کی صفات محدود اور اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود، فینٹ اینڈ انفینٹ. اور تیسرا فرق کیا تھا؟ حادث اور قدیم. اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم. قدیم کا مطلب کیا تھا؟ ایٹرنل، سنس ایور اینڈ فار ایور. اور غیر اللہ کی صفات حادث. اور حادث کا کیا مطلب ہے؟ حادثہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایکسیڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حادثہ دیکھیں نا، ایک کام ہے آپ پلان کر کے کرتے ہیں، یعنی ایک مداری جو ہے یا کوئی کرتب دکھانے والا جو ہے وہ جان بوجھ کر یہاں سے وہ یوں کر کے گرتا ہے، ٹھیک. لیکن میں جو ہے وہ یہاں چلتے چلتے کیا ہو گیا؟ پلاننگ میں نہیں تھا. میری پلاننگ کیا تھی کہ میں نے اوپر اوپر گھومنا ہے، لیکن اچانک کیا ہو گیا کہ میں گر گیا. تو اچانک کیسے ہوا یہ؟ اس کو ایکسپلین کریے، یہ اچانک کیا ہے؟ یعنی میرے ذہن میں گرنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا گرنے سے پہلے. قدیم کیا ہے؟ ہمیشہ سے. اور حادث کیا ہے؟ قدیم کا مطلب سنس ایور فار ایور، اور حادث کا مطلب ہے دے آر وین دے آر. جب ہیں سو ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حادث ہے. نہیں ٹیمپریری، پھر اس کو تو کانسیپٹ بدل جاتا ہے نا اس سے. یعنی اس سے پہلے ٹیمپریری تو ہے نا، میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جی میں 2 گھنٹے کلاس پڑھانی ہے. ٹیمپریری تو ہے، 24 گھنٹے نہیں پڑھا رہا، میں ساری عمر نہیں پڑھاتا رہتا. یہ ٹیمپریری کا تصور ہے. یہ ہر لفظ کی اپنی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے. تو حادثہ کسے کہتے ہیں؟ حادثے کو سوچیں. حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے پلاننگ میں نہیں تھا اور ہونے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کیوں ہو گیا. یہ ہے حادثہ. تو میں نے اس کا ترجمہ رکھا تھا، یعنی ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ایٹرنل ہے، سنس ایور فار ایور. اور یہ کیا ہے؟ دے آر وین دے آر. حادث کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں آج زندہ ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کل بھی زندہ تھا، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں کل بھی زندہ ہوں گا. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہر چیز قدیم ہی ہے نا. اس کی پلاننگ میں تو تھا نا کہ میں نے 53 میں اس کو بھیجنا ہے اور جب چاہوں گا میں اس کو بلا لوں گا. اس کی پلاننگ میں تو قدیم ہی ہے. لیکن میری ایگزسٹنس ود مائی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ حادث ہے. سمجھ بات؟ تو یہ ہے اصل میں حادث کا تصور کہ ایکٹس جو ہوتے ہیں عربی کے گرامر کے لحاظ سے یا عربی کانسیپٹ کے حساب سے، یاد رکھیے گا یہ بات کہ اسم فاعل جو ہے یہ حادث ہوتا ہے. اسم فاعل حادث ہوتا ہے. یعنی جب وہ ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کہیں گے. مثلا پڑھانے والا، یا کمپیریٹیو ایگزامپل لیں، ناصر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیلپر. اور نصیر کا مطلب کیا ہے؟ اب کسی شخص پر ناصر کا اطلاق کب ہوگا؟ when he is helping.
اور نصیر کا اطلاق کب ہوگا کہ ویدر ہی از ہیلپنگ اور ناٹ بٹ ہی از ایبل ٹو ہیلپ. ٹھیک نا. عامر اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ڈکٹیٹر. اور امیر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کمانڈر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ امیر وہ ہے کہ جس میں کمانڈ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے تھرو آؤٹ، جب چاہے وہ حکم دے دے. لیکن ڈکٹیٹر کسے کہتے ہیں؟ جڑا ہر ویلے حکم ہی دینا رہے. ڈکٹیٹر گالی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر ویلے حکم ہی دینا رہتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ ایک بری خصلت ہے. امیر کلاسیکلی اسپیکنگ کون ہے؟ کہ جو باوجود اس کے کہ اس میں اندر حکم دینے کی صلاحیت ہے اور اس کا سبارڈینیٹ کمیٹڈ ہے ٹو اوبے ہم، لیکن وہ حکم دینے کو اوائڈ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے حکم ملتے ہیں؟ خواہش ہے، ڈائریکشن ہے. کمال کیا ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ بغیر حکم دیے بھی بے اطاعت کرواتا ہے، اتباع کرواتا ہے. لیکن ڈکٹیٹر جو ہے وہ دیکھو منوی لوے تے اوکھا ہو گئی مندہ. تو اسم فاعل حادث ہوتا ہے اور صفت قدیم ہوتی ہے. اس میں ایک کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. امیر جب تک وہ امیر ہے کنٹینیوسلی امر دینے کا اہل ہے، فیصلہ کرنے کا اہل ہے. اور عامر وہ ہر ویلے حکم چلانا رہتا ہے. تو ایکٹ جو ہے یہ اس سے متعلق ہے. باقی سارے ایکٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس باب میں آنے والے ایکٹ نہیں ہوتے، یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک اصولی بات کہ انہی تمام سے یہاں سے تو صرف بنے گی صفت، لیکن جیسے نصرہ ینصرو سے، نصرہ ینصرو بھی ہے جب فعل کے حساب سے وہ بنتا ہے، لیکن اس سے ایک اسی مادے سے ایک لفظ نصیر بھی بن رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے. حمزہ میم را کا مادہ اسے عامر بھی بن رہا ہے، امیر بھی بن رہا ہے. سمجھ بھائی؟ یہ ہے اصل میں اس میں فرق. جو صفت ہوتی ہے اس میں قدم ہوتا ہے اور اسم فاعل کے اندر حدوث ہوتا ہے. جب وہ ایکٹ ہو رہا ہو تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو ایسا کر رہا ہے، اس پر اسم فاعل کا اطلاق زیادہ صحیح ہوگا. ادروائز کیا ہے؟ اس پر وہ دوسرا اطلاق جو ہے وہ ہوگا. مثلا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. حمزہ مین نون کا مادہ یہ سامعہ سے بھی آتا ہے اور یہ کرومہ سے بھی آتا ہے. جب کیا بنے گا اس سے؟ ماضی مضارع کیا بنے گا باب سامعہ سے ڈاکٹر صاحب؟ یا منو. ٹھیک. اور آمنون کون ہوگا؟ امن میں ہونے والا. اور باب کرومہ سے کیا بنے گا؟ امونا یا منو. اب اس سے اسم فاعل نہیں بنے گا. باب کرومہ میں کیا بنے گی؟ صفت بنے گی. کیا ہوگی صفت؟ امینون. امینون کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ وردی. اب ٹو بی ٹرسٹ وردی یہ ایکٹ نہیں ہے. یعنی امین تو ہوتا ہے نا، امین کرتا تو نہیں نا. یعنی ایک شخص ہے وہ امین ہے، خواہ اس کے پاس امانت کسی نے رکھوائی ہوئی ہو یا نہ رکھوائی ہوئی ہو، امین ہے. لیکن آمن امن میں ہونے والا. اب اس کا یعنی یہ جو ہے ان کا اسم فاعل بھی بنے گا، اسم مفعول بھی بنے گا. اس کا اسم مفعول کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ ایکٹ نہیں ہے. اسم مفعول کے لیے کیا ہے؟ کسی کا وکٹم آف دا ایکٹ ہونا ضروری ہے. اس کا وکٹم آف دی ایکٹ ہونا ضروری ہے. اور یہاں کیونکہ ایکٹ نہیں ہے لہذا اس باب کا کوئی اسم مفعول نہیں بنے گا. یہاں کیا ہے؟ یعنی ان میں سے کئی باب ایسے ہوں گے، یعنی کئی افعال ایسے ہوں گے بعض مادوں کے اندر وہ ہونے کے معنوں میں ہوگا، جہاں وہ ہونے کے معنی میں ہوگا اس کا اسم فاعل نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں دو تھے،
یہاں سے اسم فاعل بنے گا آمنن، امن میں ہونے والا، مامونن، امن دیا گیا، سیف، سیکیور. لیکن جب آپ باب کروما سے کنسیڈر کریں گے اس کو تو امینن، ٹرسٹ وردی، یعنی وہ امین ہے، خواہ کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہو یا نہ رکھوائی ہوئی ہو. خواہ 10 آدمیوں نے امانت رکھوائی ہو، وہ امین ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو بیٹرے نہیں کرتا، کسی کو چیٹ نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ایک پرماننٹ صفت ہے. یہ چونکہ آپ نے منتخب نصاب میں پڑھا ہوا ہے، اس کو میں نے اس کو اضافی طور پر ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہاں اصطلاحات آئی تھی حادث اور قدیم، تو حادث اور قدیم کو آپ اسی ریفرنس سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ وہ منتخب نصاب کا ایک سبق جو ہے وہ بھی آپ کو زیادہ کلیئرلی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. عربی زبان کے وہ الفاظ، عربی زبان کے وہ الفاظ کہ جن کا اوریجن یعنی متعلقہ ماضی کا پہلا صیغہ صرف حروف مادہ ہی پر مشتمل ہو، 3 حروف مادہ پر، ان سارے ڈیریویٹوز کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ابواب کو. اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے عربوں کی یہ پریکٹس دیکھی کہ وہ جو درمیان والا حرف ہے ماضی مضارع میں صرف اسی کو تبدیل کرتے ہیں، باقی سب کچھ سیم رہتا ہے. اچھا، اب درمیان والے حرف کی تبدیلیاں 3 ہو سکتی ہیں، زبر، زیر، پیش. تو ہم نے یہ دیکھا عربوں کا معمول کہ ماضی میں بھی جو افعال ہیں ماضی کے، اس میں عین کلمہ کی زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے، اور مضارع میں بھی عین کلمہ ویری کرتا ہے. تو اس پر ہم نے کیا کیا؟ پھر آگے چلائیں بات کو. جی، اس میں ہم نے جو ہے وہ ماضی میں جو ہے وہ پیش کے ساتھ وہ باقی 3 نو پاسبلٹی کا، ہاں، یعنی جب ہم نے دیکھا کہ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں تو کامن سینس کیا ہے کہ 3 ضرب 3 9 پاسبلٹیز بننی چاہیے. وہ ہم نے 9 پاسبلٹیز پہلے لکھ دی یہاں پر. پھر کیا کیا؟ ان میں سے جو ہے وہ مطلب دوسری اور تیسری اور اس کا مطلب کیا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی اس میں جو ہے عین کلمہ ماضی میں جو تھا پیش والا اور مضارع میں جو زبر والا ہے. اس میں ایک جملہ مس کر رہے ہیں. ہاں جی عبد الرحمان صاحب. 3 پاسبلٹیز ایسی ہیں جو استعمال نہیں ہوتی. ہاں، یہ جملہ اور زیادہ ایکسپلین کریں کہ جب ہم نے عربوں کی پریکٹس کو دیکھا، یہ تو ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز تھی، اس ہائپوتھیسس کو ہم ایکچوئل میں لے کے گئے تو کیا پتا چلا کہ 3 ایگزسٹ نہیں کرتی، ان میں سے 6 ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا، اب مزید اس کو یاد رکھنے کے لیے ٹوٹکا میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، وہ کیا تھا بولا؟ پیش جو ہے وہ سب سے اونچا مقام رکھتی ہے نا، تو اسے آکڑے ہوتے تھلے نہیں آندی. جہاں ماضی پیش والا ہو تو مضارع نہ زبر والا ہوتا ہے نہ زیر والا ہوتا ہے، اور جو ماضی زیر والا ہے تو وہ یعنی اس کا پیرل تو بننا ہی بننا ہے، اور تھوڑا سا زور لگا کر وہ زبر تک تو آ جاتی ہے، پیش تک نہیں پہنچ سکتی. اور جو زبر والا ہے اس کی تینوں پاسبلٹیز کرتی ہیں، یعنی اپنے ذہن میں اس کو جمانے کے لیے، ورنہ آپ کو ہر چیز کا رٹا لگانا پڑے گا. اور آئی نو کہ عمر کے ساتھ رٹا لگانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یہ آپ کے ساتھ جو مدارس کے طالب علم ہیں ان سے پوچھیں ان کو کیوں یاد ہوا ہے؟ بچپن نے یاد کر لیا تھا. یعنی ابھی یہ حالانکہ بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب اگر ان کو کوئی نئی چیز یاد کرنی پڑے گی تو اچھی خاصی ان کو دقت ہوگی اب بھی. تو جو 40 سے بھی اوپر چلے گئے تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مشکل کام ہے. اس لیے میں نے آپ کو ٹوٹکا بتایا تھا. کیا ٹوٹکا تھا بولا؟ جو پیش ہے وہ بہتر دیکھ کے بتایا. اس کی اکڑ نہیں جاتی تو وہ دوسرے کو چینج کرتی ہے، اور جو نہیں کرتی وہ کسی دوسری فارم آکڑ کے اتنے بیٹھا نہ، ٹھیک، نہ زبر تک آتا ہے نہ زیر تک آتا ہے، وہ درمیان میں ہے. یعنی تھوڑا سا زور لگا کے وہ پیش تک پہنچ جاتی ہے اور ڈھیلا چھوڑتی ہے خود پہ وہ نیچے گر کے زیر تک آ جاتی ہے. زیر زبر تک جا سکتی ہے، پیش تک نہیں جا سکتی. اب اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ نا ہر چیز جو ہے، یعنی وہ جو 40 سال کا تجربہ ہے عربی پڑھانے کا اس میں آپ کو، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو مشکل سے سمجھ میں آنی ہے، کون سی آرام سے سمجھ میں آنی ہے، کون سی جلدی یاد ہونی ہے، کون سی مشکل سے یاد ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤس جاب تو عربی پڑھانا ہے سر میں. جو 77 ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ
چونکہ وہ لیکچر تو صبح ہوتا نہیں سی, کالج بند ہو گیا, ہسپتال کھلا سی, پھر ڈاکٹر سارے آئے ہوتے میں انہوں نے عربی پڑھانی شروع کر دی. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس الحمدللہ. اسی کی ایک اور ایگزامپل جو آپ کو پہلے میں نے جب رب ہمارا پڑھایا تھا اس پہ بتائی تھی, اب آج آپ کو سمجھ میں آئے گی. وہ اس میں کیا تھا, عین با دال کا مادہ ہے اور یہ 2 ابواب میں آتا ہے. یہ باب نصرہ میں بھی آتا ہے اور کرم میں بھی آتا ہے. اس میں آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ مضارع تو دونوں کا پیش والا ہے. ایاک نعبد تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں کیا ہے, یہ اسم فاعل ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت کرنے والا. اور اس سے کیا بنے گا, صفت بنے گی جو کیا ہے, عبدن, عابدن, ورشپر, یعنی ایکٹ آف ورشپ کرنے والا. اور عبدن غلام, بلکہ منجد نے ترجمہ لکھا ہوا ہے عبودہ یعبدو کا, عبدن جدی پشتی غلام ہونا. جب جمع غلام سی تو مرے گا بھی غلام ہی, تو درمیان بھی غلام ہی. اس میں کتنی وہ ڈائمینشن پیدا ہوئی, وہ جو رب ہمارا کا جو میں نے آپ کو تھیم سمجھایا تھا, میں نے آپ سے بتایا تھا نا آپ کو کہ عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیا کہا تھا میں نے آپ کو, اس میں ایک بات سمجھائی تھی آپ کو میں نے, یاد کریں. ہاں, یا اللہ میں تیرے 2 نفل پڑھتا ہوں تو مجھے 2 روٹیاں دے دے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے دفعہ ہو جاؤ, میں تیرے 2 نفل نہیں چاہیے. لیکن میں کہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, حالہ ہم تیرے ہی بندے تو ہیں, تو تجھی سے مانگ رہے ہیں. اب رائٹ اسٹیبلش ہو گیا مانگنے کا, اس لیے کہ مالک سے مانگا جاتا ہے. اسی میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی, یاد آئی, کتے والی کہانی. وہ کیا تھی بھلا؟ ہاں, کہ ایک اللہ والا جو تھا دین کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور لوگ اس کی خدمت کرتے تھے. اب اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے, وہ ذرا اس معیار سے تھوڑے سے نیچے آئے تو تھپڑ مار کے ان کو سیدھا بھی کرتا ہے. اور ہم گناہ گار لوگ جو ہیں اللہ کو بلائے بیٹھے, ہم ساری عمر بھی اللہ کو یاد نہ کریں تو وہ دیتے رہتے ہیں ہمیں, جو دفعہ ہو جاؤ. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, چونکہ اللہ والا تھا, تو ایسے ہی کہیں دل میں خیال آ گیا اس کے کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو ہی گیا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روٹی کا بندوبست کر دیا ہے, ہو ہی گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روٹی بند کر دی. وہ سارے جو خدمت کرتے تھے ان سب کو یہ خیال ہونے کا چلو آج میں فلانا کام کر لوں, وہ دے دے گا, انہیں کیا وہ دے دے گا, انہیں کیا وہ لے جائے گا, سارے لے ہی آندے. سب کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. 3 دن تک کوئی نہیں لایا اور بھوک سے بےتاب ہو گئے. تو اٹھ کر اپنی خانقاہ سے ساتھ والی بستی میں گئے اور 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ 3 دن کا بھوکا ہوں, کچھ کھانے کو دو. تو 3 روٹیاں مل گئیں. تو بڑی قناعت کے ساتھ چلے اپنی خانقاہ کی طرف. تو ایک کتا پیچھے ہو لیا, بھونکے جا رہا ہے, وہ بڑا اس کو چھڑی سے پیچھے کر رہا ہے, نہیں آخر تنگ آ کے ایک روٹی ڈال دی. کتے نے روٹی پھاڑی کھائی اور پھر پیچھے, دوسری بھی ڈال دی, کتا پھر پیچھے, تیسری بھی ڈال دی, کتا پھر پیچھے. آخر جھنجھلا کر کتے کی طرف دیکھ کر یوں چھڑی کر کے, بے غیرت 3 دن کا بھوکا تھا, 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا, تو یہ تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں, اب بھی بھونکے جا رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے, اس رب نے کہا, کتے کو بھی بولنا سکھا دیا. اس نے کہا بے غیرت میں نہیں, بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ساتھ والے دروازے پہ چلا جاؤں. تم اتنے بے غیرت ہو, کلیم کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں. میرا مالک رب العالمین ہے اور اس نے 3 نے تمہیں روٹی نہیں دی, اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو. یہ کیا تھا سبق, یہ ہے بندے کی حیثیت, غلام ہے نا, اپنے مالک سے مانگنا. ایاک نعبد, اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں, و ایاک نستعین, لہذا تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یاد ہے نا کانسیپٹ. تو اب یہاں کیا ہوگا, یعنی باب نصرہ سے لیں گے تو کیا ہوگا, عبادہ یعبد فہو عابد, ورشپر. اور باب کرما سے لیں گے تو کیا ہوگا, عبودہ یعبدو, عبودہ
یعبد اور فہو عبد سلیو. تو سلیو اپنے مالک سے مانگتا ہے. ہم اپنے نوکر کو بھی الاؤ نہیں کرتے جو امپلائی ہوتا ہے, غلام نہیں ہوتا. اگر ہمارا ملازم ہمارے مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے, ہم اسے ڈانٹتے ہیں کہ تو بےزتی کراتے ساڑی, حالانکہ وہ غلام نہیں ہوتا, ملازم ہوتا ہے. تو جس کے ہم بندے ہیں, جو ہمارا مالک ہے, ہاؤ کین ہی الاؤ اس ٹو بیگ ادرس. یہ تھا وہ کانسیپٹ. تو اب وہ جو یہاں یہ مثال میں نے اس وقت دی تھی, یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ آپ چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں آلریڈی, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو آج اب اس ریفرنس سے آپ سمجھ لیں کہ باب کاروما میں صفت ہوتی ہے اور صفت میں دوام ہوتا ہے. بندہ ہے ہونا, بندگی کرنا کوئی ایکٹ نہیں ہے, بندہ ہونا ایکٹ ہے. ہاں, عبادت کرنا ٹو ورشپ یہ ایک ایکٹ ہے, اور ورشپ کی ابتدا بھی ہوتی ہے, انتہا بھی ہوتی ہے. یاد ہے یہ بھی میں نے جملہ کہا تھا اس کو کہ اللہ اکبر سے ورشپ آف پریئر کی ابتدا ہوئی, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ورشپ کنکلوڈ ہو گئی. فجر کی اذان پر ورشپ آف فاسٹنگ سٹارٹ ہوئی, مغرب کی اذان پر ورشپ آف فاسٹنگ کنکلوڈ ہو گئی. لیکن بندگی اس کی نہ انتہا ہے اور نہ کوئی ابتدا ہے. بندہ پیدا ہی بندہ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جس کے میں نے الفاظ آپ کو یاد ہوں کہ اسی میں نے حوالہ دیا تھا منجد کا ہی کہ جدی پشتی غلام ہونا. تو میں پیدا بھی غلام ہوا تھا, اب بھی غلام ہوں, مروں گا بھی تو غلام ہوں گا, اور میں کھڑا ہوا بھی غلام ہوں, بیٹھا ہوا بھی غلام ہوں, لیٹا ہوا بھی غلام ہوں, جاگتا ہوا بھی غلام ہوں, سویا ہوا بھی غلام ہوں, اور قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی غلام ہی ہوں گا اللہ تعالیٰ کا. اور جدی پشتی کا کیا مطلب ہوا؟ میں بھی اللہ کا غلام ہوں, میرے والد مرحوم, میرے دادا مرحوم, میرے پردادا مرحوم, میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. جدی پشتی غلام ہونا آیا نا مزہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی کیا ہے؟ یہ اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. اور غیر اللہ کی غلامی کیا ہے؟ تانا ہے, لعنت کی بات ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو شعر نوٹ کرایا تھا اس وقت, ایک کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے, نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ اعزاز ہے, عزت ہے, ناز کی چیز ہے. الٹ چیز ہے نا, یعنی جھکنا اور ناز ایک دوسرے کو الٹ ہیں. لیکن اقبال نے اس کو کیا جوڑا ہے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے, نیاز مند جھکنے والا, نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. اپنے جھٹنے پہ اس کے ناز ہو کہ میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, میں کسی سے نہیں مانگتا, اللہ سے مانگتا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ ہی, لیکن کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ایک کانسیپٹ جو ان کے حوالے سے دیا. اب یہاں کیا ہوگا؟ نصر ینصر فہو ناصر, فتح یفتح وہو فاتح, ضرب یضرب وہو ضارب مارنے والا, اور سمیع یسمع وہو سامعون. اب یہاں بھی دو ہیں, سامعون اور سمیعون. سمیعون کیا ہے؟ صفت ہے, اور سامعون اسم فاعل ہے. تو اللہ تعالیٰ سامع بھی ہے, سمیع بھی ہے. اس پر سامع کا اطلاق کب ہوگا؟ جب وہ سن رہا ہوگا کسی کی بات, اور ویسے سمیع وہ ہمیشہ سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح حاسبن, ٹھیک ہے جی, خیال کرنے والا. یعنی یہاں اردو زبان میں اور عربی زبان میں یہ حساب میں ایک فرق ہے. عربی میں حاسبہ یاسبو ٹو تھنک کے معنی میں ہے, ٹو ایزیوم, ٹو تھنک, ٹو فیل. یہ حساب جو ہے یہ جہادن کے وزن پر باب مفعولہ سے مصدر ہے, حساب محاسبہ کرنا. لیکن وہ پنجابی دا ہے وہ حاسبہ یاسبو دا حساب ہے. سمجھنا, بلیو کرنا جو ہے یہ بلیو ان نہیں ہوتا, یہ تو ذہن میں آپ کو ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے ٹو بلیو انگریزی میں, یہ اور لفظ ہے. ٹو بلیو ان محاورہ اور ہے. جو ایمان ہے وہ بلیو ان ہے, لیکن ٹو بلیو جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین رکھنا.
बिलीव मी, जब हम कहते हैं बिलीव मी, इसका मतलब क्या होता है? मुझ पर यकीन करो, मुझ पर ईमान लाओ नहीं होता। قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.